الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهما أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين یعنی اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ امام ابو محمد عبد الملک بن حشام المتوفی 213 ہجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عبادہ بن صامت نے بیان کیا کہ جب بنو قینقاع نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے بنو قینقاع کا ساتھ دیا اور ان کی حمایت میں کھڑا ہوا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہ بھی بنو عوف کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عبداللہ بن ابی کی طرف سے ان کی حمایت کرنے کا حلف اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے اس حلف کو توڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ان کے حلف سے بری ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میں اللہ، اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی رکھتا ہوں اور ان کافروں کے حلف اور ان کی دوستی سے بری ہوتا ہوں۔ سو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ابی کے متعلق سورہ مائدہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بحوالہ السیرۃ النبویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55، دار احیاء التراث عربی بیروت، جامع البیان جلد 6 صفحہ نمبر 373، اسباب النزول القرآن للواحدی صفحہ نمبر 201 اور تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 503۔ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قطعی طور پر مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع فرما دیا ہے، اور ان آیاتوں میں بھی اس پر دلیل ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یعنی ظالم لوگوں سے میل جول نہ رکھو ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ پہنچے گی۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والا نہ پائیں گے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا قریبی رشتہ دار۔ امام مسلم بن حجاج قشیری المتوفی 261 ہجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہود اور نصارہ ابتداءً سلام نہ کرو، جب تم ان میں سے کسی سے راستے میں ملو تو اسے تنگ راستے پر چلنے میں مجبور کرو۔ بحوالہ صحیح مسلم، سنن ترمذی اور صحیح ابن حبان، مسند احمد، عبد الرزاق اور الادب المفرد، سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی المتوفی 279 ہجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے سوا کسی کو ساتھ نہ بناؤ اور متقی کے علاوہ اور کوئی تمہارا کھانا نہ کھائے۔ بحوالہ سنن ترمذی جلد نمبر 6، سنن ابو داؤد، مسند احمد اور شعب الایمان کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی المتوفی روایت کرتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ
بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشرکین کے ساتھ ٹھہرا اس کے ذمہ داری اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بحوالہ شعب الایمان جلد نمبر 7۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی انگوٹھیوں میں عربی کو نقش نہ کرو اور مشرکین کی آگ سے روشنی حاصل نہ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یعنی تم اپنی انگوٹھیوں میں محمد نہ لکھواؤ اور اپنے معاملات میں مشرکین سے مشورہ نہ کرو۔ بحوالہ شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر حدیث نمبر 9375۔ ایاز اشعری رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نصرانی کتاب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی کتابت سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ڈانٹا اور میری ران پر ضرب لگائی اور فرمایا اس کو نکال دو، اور یہ آیت پڑھی اے ایمان والو اپنے اور میرے دشمن کو دوست نہ بناؤ، اور یہ آیت پڑھی اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ اور ایک دوسرے کے دوست وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بخدا میں اس سے اس سے دوستی نہیں رکھتا، یہ صرف کتابت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تمہیں مسلمانوں میں کوئی کاتب نہیں ملا تھا؟ جب اللہ نے ان کو دور کر دیا ہے تو تم ان کو قریب نہ کرو، اور جب ان کو خائن قرار دیا ہے تو تم ان کو امین نہ بناؤ، اور جب اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے تو تم ان کو عزت مت دو۔ سنن کبریٰ کی آداب القضائد میں ہم نے اس حدیث کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بحوالہ شعب الایمان جلد نمبر 7 حدیث نمبر 9376 سے۔ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دشمنوں یہود اور نصارہ سے ان کی عید اور ان کے اجتماع کے دنوں میں ان سے اجتناب کرو، کیونکہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ تم پر بھی وہ غضب نہ آ جائے اور ان کو اپنے راز نہ بتاؤ، ورنہ تم بھی ان کے خلاف ان کے اخلاق اختیار کر لو گے۔ بحوالہ شعب الایمان جلد نمبر 7 حدیث نمبر 9375۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اجمیوں کے ملک میں نشو و نما پائی اور ان کے نوروز اور مہرجان کو منایا اور ان کی مشابہت اختیار کی وہ اور اس طریقے پر مر گیا تو وہ قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ بحوالہ شعب الایمان جلد نمبر 7 حدیث نمبر 9378۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشعم کی طرف ایک لشکر بھیجا، وہاں کے لوگوں نے مسجد میں پناہ لینی شروع کر دی، لشکر نے ان کو جلدی جلدی قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کے لیے آدھی دیت کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ آپ نے فرمایا ان دونوں کی چولہوں کی آگ کٹھی نہ دکھائی دے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے ساتھ سکونت نہ کرو نہ ان کے ساتھ جمع ہو، جس نے ان کے ساتھ سکونت رکھی یا ان کے ساتھ جمع ہوا وہ ان کی مثل ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1611 اور سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے ایک قوم اسلام لانے کے بعد مکہ میں مشرکین کے ساتھ رہتی تھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرک کے ساتھ رہتا ہو۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا ان دونوں کی آگ ایک ساتھ دکھائی نہ دے، یعنی یہ واجب ہے کہ جب ایک آگ جلائے تو دوسرا نظر نہ آئے، وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنی دور رہیں۔ علامہ ابن اسیر جزری نے کہا کہ جب واجب ہے کہ مسلمان کا گھر مشرک کے گھر سے دور ہو، اور جب اس کے گھر جلے تو اس سے مشرک کا گھر نظر نہ آئے، مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اس آیت میں یہود اور نصارہ سے دور اور الگ رہنے پر تشدید کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود جو شخص کافروں سے دوستی رکھے گا وہ کافروں کی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، لہذا کافروں کی طرح اس سے عداوت رکھنا بھی واجب ہے، اور وہ بھی دوزخ کا مستحق ہوگا جیسے کافر دوزخ کے مستحق ہیں، اور کافروں کے اصحاب سے شمار کیا جائے گا۔ اور یا اس لیے کہ کافروں اور یہود اور نصارہ سے دوستی رکھنے والے منافق تھے، اور ان کے شمار بھی کافروں میں ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی اور موالات یعنی ان کی مدد کرنا اور ان سے مدد چاہنا اور ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھنا ممنوع فرمایا گیا۔ یہ حکم عام ہے اگرچہ آیت کا نزول کسی خاص موقع میں ہوا ہو۔ چنانچہ یہاں یہ حکم بغیر کسی قید کے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آپس میں تمہارے دوست نہیں، کیونکہ کافر کوئی بھی ہو اور ان میں باہم کتنے ہی اختلاف ہو، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، لہذا مسلمانوں کو کافروں کے دوستی سے بچنے کا حکم دینے کے ساتھ نہایت سخت وعید بیان فرمائی کہ جو ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس بیان میں بہت شدت اور تاکید ہے کہ مسلمانوں پر یہود اور نصارہ اور دین اسلام کی ہر مخالف سے علیحدگی اور جدا رہنا واجب ہے۔ بحوالہ تفسیر مدارک صفحہ نمبر 289 اور تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 503۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کافرون مثلہم، وہ انہی کی طرح کافر ہے۔ الجامع الاحکام القرآن، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے کافرون منافقون، وہ کافر اور منافق ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ان یہود اور نصارہ کے ساتھ معاملات رکھنے سے جو کہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہیں ممانعت فرمائی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ یعنی یہودی اور عیسائی آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کو تنبیہ اور وعید فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یعنی جو تم میں سے ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کے تحت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر سرزنش فرمائی کہ انہوں نے ایک عیسائی انشا پر داج کماز اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اپنا مکتوب نگار کیوں رکھ لیا، اور اپنی اس بات کی تائید میں یہی سورہ مائدہ کی آیت پڑھی جو کہ اس مسئلے کے ثبوت میں شروع کے اندر یہاں بیان ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یعنی اے اہل ایمان تم یہود اور نصارہ کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ یہ حوالہ دینے کے بعد فرمایا کہ اس کو نکال دو۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر علامہ ابن حزم نے المحلی میں لکھا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی انہیں دوست بنائے وہ انہی میں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کافر کے ساتھ کافر ہے۔ اور ایسے ہی حق بات ہے کہ جس کے بارے میں کسی دو مسلمانوں کا اختلاف نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کفار کے ساتھ دینے والے حکام کے متعلق لکھا، کیا ان حکام نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم، تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست، اور تم میں سے جو بھی انہیں دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان سے دوستی کرنے والا مومن نہیں، اور یہ بھی بتایا کہ ان سے دوستی کرنے والا انہی میں سے ہے۔ بحوالہ مجموع الفتاوی، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو بھی انہیں دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اور اس سے بڑھ کر اچھا فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا کہ جو بھی یہود اور نصارہ کو دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ جب قرآن کی صراحت کے مطابق ان سے دوستی کرنے والے انہی میں سے ہیں تو ان یعنی دوستی کرنے والوں کا حکم بھی وہی ہوگا جو ان یہود اور نصارہ کا ہے، اور یہ عام جو بھی ان سے دوستی کرے اور اسلام کی پابندی کرنے کے بعد ان کے دین میں داخل ہو جائے تو وہ نص اور اجماع کی روح سے مرتد ہو گیا، اور اسے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ روح سے مرتد ہو گیا، بلکہ یا تو اسلام لائے یا پھر تلوار۔ احکام اہل الذمہ، علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جو تاتار کے لشکر میں کود پڑے اور ان سے مل جائے وہ مرتد ہو گیا، اور اس کی جان اور اس کا مال حلال ہو گیا۔ بحوالہ الاختیارات الفقیہ، علامہ ابن تیمیہ۔ لہذا مسلمانوں کو کافروں کی دوستی سے بچنے کا حکم دینے کے ساتھ نہایت سخت وعید بیان فرمائی، جو ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس بیان میں بہت شدت اور تاکید ہے کہ مسلمانوں پر یہود اور نصارہ اور دین اسلام کی ہر مخالف سے علیحدگی اور جدا رہنا واجب ہے۔ بحوالہ تفسیر مدارک صفحہ نمبر 289۔ اور جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت میں کفار کو کلیدی آسامیاں نہ دی جائیں۔ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کے ہزاروں معاملات میں رہنمائی کرتی ہے، اور اس کی حقانیت رود روشن کی طرح عیاں ہے کہ پوری دنیا کے حالات پر نظر دوڑائیں تو سمجھ آئے گا کہ مسلمانوں کی ذلت اور بربادی کا آغاز تبھی سے ہوا جب آپس میں نفرت اور دشمنی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر غیر مسلموں کو اپنا خیر خواہ اور ہمدرد سمجھ کر ان سے دوستیاں لگائیں اور انہیں اپنوں پر ترجیح دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير، یعنی مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کے سوا اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہے گا، یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کے طرف پھرنا ہے۔ لا مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کافروں کو دوست اور مددگار بنانے کی ممانعت فرمائی گئی۔ بحوالہ تفسیر جمل، سورہ آل عمران، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 393۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی ایسا کرے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح میں
امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی بذالک، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مراد ہے کہ فقط برأی من اللہ، کہ جس شخص نے مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کا ساتھ دیا وہ اللہ سے بری ہو گیا، اور بری اللہ منہ، اور اللہ اس سے بری ہو گیا، بارتداد عن دینہ، کیونکہ یہ اس فعل کی وجہ سے دین سے مرتد ہو گیا، ودخولہ فی الکفر، اور کفر میں داخل ہو گیا، بحوالہ تفسیر طبری۔ دیگر مفسرین کے اقوال بھی دیکھیں تو اس طرح بالکل واضح تصریح کی گئی ہے کہ شاید کم ہی مقامات ہیں کہ جہاں کسی قول یا کسی فعل پر مفسرین نے اتنی صراحت سے کفر کی بات یا تصریح کی ہے۔ دین اور امت کا غدار ہے، بے شک نماز روزہ کرتا ہو کافر ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا وفادار بن کر رہنا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے دشمن سے دشمنی رکھنا ایمان کا بنیادی فرض ہے۔ یہ نہیں تو قرآن مجید کا وہ ایک خاصا بڑا حصہ کچھ معنی ہی نہیں رکھتا جو کہ آج تک برابر تلاوت ہوتا ہے، اور جو ان منافقین کا بار بار کفر بیان کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں گھاٹتے تھے۔ اسلام محض عقائد یا نماز روزے ایسی عبادت کا مجموعہ نہیں، حتیٰ کہ یہ محض کوئی سیاسی یا معاشی ہدایت پر مشتمل سماجی نظام بھی نہیں، جیسا کہ ہمارے بہت سے نقطہ دان طویل لیکچر دیا کرتے ہیں کہ اسلام دراصل انسان کی وفاداریوں کا تعین بھی ہے، اور اس کے تعلقات کی حدود کا دائرہ بھی، اور اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لیے غیرت کا امتحان بھی ہے۔ تعلق اور وفاداری اور مدد اور نصرت کے معاملہ میں بھی دراصل آدمی کے ایمان کو امتحان سے گزارا جاتا ہے۔ کفار جو اسلام اور اہل اسلام سے برسر جنگ ہوں یا دین اسلام کے خلاف یا اس کی کامیابی کے خلاف بغض رکھتے ہوں، ایک مسلمان کے لیے دشمن ہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو آدمی کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ اسلام کے دشمنوں سے دلی ہمدردی رکھنا، یا مسلمانوں کے خلاف ان کی فتح مندی چاہنا، یا مسلمانوں کے خلاف ان کی نصرت اور اعانت کرنا، یا حتیٰ کہ مسلمانوں کے خلاف محض ان کے حلیف بن کر رہنا صریحاً کفر ہے۔ ایسا کرنے کے بعد دائمی آدمی دائر اسلام میں نہیں رہتا۔ بنابراین وہ اتحاد تحالف جو کسی مسلم ممالک، کسی مسلم ملک یا مسلم قوت یا مسلم جماعت کے خلاف آمادہ جنگ ہو، اس کا حصہ بننا، اس کی معاونت کرنا، اس کا پرچم اٹھانا، اس کے لیے جاسوسی کرنا، یا مسلمانوں کے خلاف کسی بھی طرح اس کی مہم آسان کرنا محض کوئی گناہ نہیں، یہ آدمی کو دائر اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے۔ ایسے آدمی کو متنبہ ہونا چاہیے کہ اگر اپنے اس عمل سے تائب ہوئے بغیر مر جاتا ہے تو وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے، جس پر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم یقینی ہے۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف بر سر و پیکار ہو جائے یہ عمل کفریہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں قتال کرنے والے مسلمانوں کو دونوں گروہوں کو مومن قرار دیتے ہوئے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الَّذِينَ اقْتَتَلُوا، اور یہ غلط فہمی یا کسی بھی دیگر وجوہات کی بنا پر ہونے والی لڑائیوں میں ہے۔ ہاں، جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے خلاف برسر پیکار ہو کفار کی معاملت میں تو یہ عمل کفریہ عمل ہے، لیکن اس کفریہ عمل کے مرتکب پر ہم فتویٰ کفر اس وقت تک نہیں لگا سکتے جب تک تکفیر کی شروط اس میں پوری نہ ہو اور موانع ختم نہ ہو جائیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ گو لوگ جب کفار کی صفوں میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں تو ان کا قتل پھر کیوں کر جائز ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو میدانوں میں آل اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے کفار کے ساتھ مل کر آتے ہیں، ہم ان کا قتل اس لیے درست قرار دیتے ہیں کیونکہ ان کا یہ عمل کفر والا ہے، اور تکفیر معین کی چھان بین کا موقع میدانوں میں نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے حقیقت حال کو معلوم کیا جائے۔ لہذا مسلمان ان کے ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے
ان کے ساتھ کفار والا سلوک اور روا رکھتے ہیں۔ کفار سے دوستی اور محبت ممنوع اور حرام ہے۔ انہیں رازدار بنانا، ان سے قلبی تعلق رکھنا ناجائز ہے۔ البتہ اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہے، یا صرف ظاہری میل جول برتاؤ کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ ایمان چھپانے اور جھوٹ بولنے کی اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا جائے، بلکہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا اور بہتر ہوتا ہے، پرواہ نہ کرنا افضل اور بہتر ہوتا ہے، جیسا سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دے دی لیکن حق کو نہ چھپایا۔ آیت میں کفار کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے اس بات کا حکم بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفاروں سے اتحاد کرنا کس قدر برا ہے، اور جو کفاروں سے دوستی کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت میں کفار کو کلیدی آسامیاں نہ دی جائیں۔ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کے ہزاروں معاملات میں رہنمائی کرتی ہے اور اس کی حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پوری دنیا کے حالات پر نظر دوڑائیں تو سمجھ آ جائے گا کہ مسلمانوں کی ذلت اور بربادی کا آغاز تبھی سے ہوا جب آپس میں نفرت اور دشمنی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر غیر مسلموں کو اپنا خیر خواہ اور ہمدرد سمجھ کر ان سے دوستیاں لگائیں اور انہیں اپنوں پر ترجیح دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔